یہ تفکر یہ عقل مند لوگوں کا کام ہے. تو انسان سے پہلا مطالبہ یہی کیا گیا کہ آپ کہیں پیدا ہوئے ہوں، پیروں کے گھر میں پیدا ہوئے ہوں، مریدوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہوں، عالموں کے گھر میں پیدا ہوئے ہوں، جاہلوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہوں، پہلا مطالبہ قرآن انسان سے یہ کرتا ہے کہ وہ اپنی عقل سے کام لے. اور آیات اس کی بکھری ہوئی ہیں کائنات کے اندر. ایک تو آیات قرآنیہ ہیں اور ایک تو آیات کائنات کے اندر ہیں. یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ سبزہ، یہ زمین کے اندر سے بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں. معدنیات ہیں، پیٹرول ہے، گیس ہے، سونا، چاندی اور فاسفورس اور ذخائر بہت ساری دھاتوں کے موجود ہیں. پانی موجود ہے، اسی سے غلہ ہے، سبزہ اگتا ہے جانوروں کا، میوے اسی سے ہوتے ہیں، پانی نکلتا ہے. تو آسمان تاروں سے سجایا گیا ہے، سورج ہے، اس میں چاند ہے، سیارے ہیں، ثوابت ہیں، ایک حسین و جمیل انجمن سجائی گئی ہے. تو یہ انجمن کیا خود بخود آباد ہو گئی ہے؟ کیا اس کا آباد کرنے والا کوئی ہے؟ تو عقل مند لوگ وہ ہیں الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ہمیشہ یاد کرتے ہیں اور انہیں ذکر دوام نصیب ہوتا ہے. میں آ رہا تھا جب اسلام آباد سے مظفر آباد کی طرف، تو راستے میں دیکھتا رہا مناظر اور یہی سوچتا رہا کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ غور نہیں کرتے کہ اونٹ کس طرح پیدا کیا گیا ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑ کس طرح گاڑے گئے ہیں. اور وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کیسے ہموار کی گئی، اور اس میں کیسے کیسے پہاڑ ہیں، کیسی کیسی وادیاں ہیں، اور کیسے کیسے عجیب و غریب درخت رکھے گئے. تو اتنے اونچے پہاڑ بنانے والا، زمین کو ہموار کرنے والا، اس میں وادیاں بنانے والا، اس میں دریاؤں کو جاری کر دینے والا، وہ خدا کتنا عظیم ہوگا. تو یہ دعوت تعقل، دعوت تفکر ہے جو انسان کو اللہ تعالی خالق کائنات دیتا ہے. اب اس کے نتیجے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. پھر وہ اس پکار اٹھتے ہیں جب وہ غور و فکر کرتے ہیں عقل مند لوگ. عقل تو سب کو دی گئی ہے، ہندو کو بھی دی گئی ہے، مسلمان کو بھی دی گئی ہے، کافی عیسائی کو بھی دی گئی ہے، امریکن کو بھی دی گئی ہے، لیکن کم ہی لوگ ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں. عقل سے کام لینا چاہیے. تو وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں، یقولون، اور وہ یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا. یہ ساری انجمن بے مقصد پیدا نہیں کی گئی، بیکار پیدا نہیں کی گئی. دیکھیے ایک بے وقوف آدمی یہ بھویں دیکھتا ہے نا یہاں، وہ کہتا ہے پتہ نہیں اللہ نے یہ بال کیوں پیدا کیے، میرے تو سمجھ میں نہیں آتا، میرا خیال ہے کہ یہ بیکار ہے. ایک آدمی دیکھتا ہے کہ ناک کے اندر بال ہو گیا، اس کو ایسے دیکھتا ہے، کہتا ہے یہاں ناک میں بال ہے، میرا تو خیال ہے اس کا کوئی مقصد نہیں، فضول چیز بنا دی ویسے اللہ نے. یہ بے وقوف آدمی اس نتیجے پہ پہنچتا ہے. لیکن عقل مند آدمی کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا. ایک پتا ایک درخت کا ہے فرضی، ایک بوٹا ہے فرضی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیکار پودا ہے، کسی کام کا نہیں ہے، کوئی جانور بھی نہیں کھاتا اس کو، کوئی انسان بھی نہیں کھاتا، بیکار چیز ہے. لیکن آپ تحقیق کیجئے، اس کی انالیسس کیجئے، پتے کو لے جائیے، اس کے کیمیکل انالیسس کروا لیجئے، تجزیہ کروا لیجئے لیب میں، اور پتہ چلے گا کہ اس میں فلاں مرض کی دوا ہے اور فلاں بیماری کی دوا ہے، اور یہ انسانیت کے لیے بڑی مفید ہے. تو یاد رکھیے کائنات میں کوئی چیز بھی بے فائدہ نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے، کوئی چیز بھی اللہ نے فضول اور بیکار نہیں بنائی. تو انسان سے یہ اللہ کا مطالبہ ہے. پھر جو دلائل قرآن مجید دیتا ہے انسان کو، وہ کچھ آفاقی دلائل ہوتے ہیں اور کچھ انفسی دلائل ہوتے ہیں. آفاقی دلائل کا مطلب ہوتا ہے بیرونی دلائل، ایکسٹرنل ایویڈنسز، اور اندرونی دلائل ہوتے ہیں جن کو ہم انفسی دلائل کہتے ہیں، اور وہ انٹرنل دلائل ہوتے ہیں، انٹرنل ایویڈنس.
یعنی اپنے آپ پر غور کرو، تم کس چیز سے پیدا کیے گئے؟ من نطفۃ امشاج، تم ماں کے پیٹ میں کیا تھے؟ 50 سال پہلے کیا تھے؟ 100 سال پہلے کیا تھے؟ تم کہاں تھے؟ تمہاری ماں بھی تم کو نہیں جانتی تھی، تم شے مذکور نہیں تھے۔ تو ایک تو قرآن کا مطالبہ یہ ہے، زمینوں کو دیکھو، آسمانوں کو دیکھو، دریاؤں کو دیکھو، پودوں کو دیکھو، بیرونی دنیا پر نگاہ ڈال کر اللہ کی عظمت اور قدرت، اس کی وحدانیت اور احدیت کے قائل ہو جاؤ۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ اپنے اندر جھانکو، دل کی دنیا میں جھانکو، اپنے ضمیر میں جھانکو اور اندر دیکھو تمہارے اندر کتنی آیات موجود ہیں، کتنی نشانیاں، کتنے دلائل موجود ہیں، کتنے ایویڈنسز موجود ہیں۔ اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی۔ تو یہ انفس کی دلیلیں بھی قرآن مجید کے اندر آتی ہیں۔ پھر قرآن مجید مطالبہ کرتا ہے سیرو فی الارض، زمین میں چل پھر کر دیکھو۔ آپ مظفر آباد میں پیدا ہوئے، مظفر آباد میں مر گئے، تو بہت بڑا کیا کارنامہ کیا آپ جہلم میں پیدا ہوئے، جہلم میں مر گئے، اوکاڑا میں پیدا ہوئے، اوکاڑا میں پیدا ہوئے۔ زمین پر اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ مستند نہیں ہے۔ ہاں، کائنات فہمی کے نتیجے میں اس اور قرآن فہمی کے نتیجے میں دونوں کو جب ملا کر آپ جوڑتے ہیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ فطرت کی آواز ہے، ضمیر کی آواز ہے، اور یہ بالکل کائنات سے ہم آہنگ ہے، مطابقت رکھنے والی آواز ہے۔ تو انبیاء کی جو دعوت ہوتی ہے اور رسولوں کی جو دعوت ہوتی ہے، کتابوں کی اور فرشتوں کی جو دعوت ہوتی ہے، وہ نہ صرف فطرت سے ہم آہنگ ہوتی ہے بلکہ کائنات کے حقائق سے ہم آہنگ ہوتی ہے، اور اس لیے سر میں سر مل جاتا ہے اور لے میں لے مل جاتی ہے، اور انسانی فطرت فوراً اس کو تسلیم کر لیتی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ کی حقوق ادا کرنے کے بارے میں متفکر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا مطالبہ انسان سے پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی غور کرو کہ اس دنیا کا خالق کون ہے، تمہارا خالق کون ہے۔ پھر یہ غور کرو کہ اس کا رب کون ہے، یعنی پیدا کر دیا اس نے، پیدا کرنے کے بعد اس نظام کو چلا کیوں کون رہا ہے، ہوائیں کون بھیج رہا ہے، بارشیں کون برسا رہا ہے، سورج کیسے نکل رہا ہے، زمین کو حرکت کیسی ہو رہی ہے، زلزلے کہاں سے آ رہے ہیں، بارشیں کیوں ہو رہی ہیں، بجلیاں کیوں کڑک رہی ہیں، اور جوار بھاٹا کیوں پھوٹ رہے ہیں، فعال کون ہے، فعال لما یرید کون ہے، رب ہے وہ۔ تو صرف خالق ماننے سے بات نہیں بنتی۔ خالق تو اللہ کو دنیا میں عیسائی بھی کہتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، یہودی بھی کہتے ہیں کہ اللہ خالق ہے۔ بات تو اس وقت بنتی ہے، بات تو اس وقت بنتی ہے جب اس کو رب بھی مانا جائے کہ وہی نظام چلا رہا ہے۔ رب کا مطلب ہے نشو نما دینے والا، پالنے پوسنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، نگرانی کرنے والا، آقا اور مالک، یہ رب ہے۔ صرف خالق ماننا کافی نہیں ہے، رب ہے، وہی ہوائیں چلا رہا ہے، بادل برسا رہا ہے، اور وہی چیزیں اگا رہا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کا مطالبہ یہ ہوتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ اب دیکھیے غور سے کہ پہلے یہاں اعبدوا آیا، پھر رب آیا، پھر خلقکم آیا۔ حالانکہ یہ ترتیب الٹی ترتیب ہے، یہ ترتیب معکوس ہے۔ یہ پہلے آپ پیدا کیے گئے ہیں، اس کے بعد آپ کی تربیت ہوئی ہے، ربوبیت اس کے بعد کا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ تخلیق کا ہے، دوسرا مرحلہ ربوبیت کا ہے، اور تیسرا مرحلہ عبادت کا ہے۔ لیکن اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ پہلے ربوبیت کو پہچانو، پال کون رہا ہے، تمہیں زندہ کون رکھے ہوئے، تمہاری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، تمہارا یہ دل دھڑک رہا ہے، تو یہ دھڑکن کا ذمہ دار کون ہے؟ اور بیٹھے بیٹھے آپ کا ہارٹ فیل ہو جائے گا، یہاں بیٹھے بیٹھے آپ مر جائیں گے۔
تو یہ دل کی دھڑکن کیوں کیسے ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے؟ اس کا فاعل کون ہے؟ یہ آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں نا، تو کتنی دیر تک ٹکٹکی باندھے دیکھ سکیں گے؟ 1 گھنٹے تک دیکھ سکتے ہیں یا پلک چھپکنا پڑے گا آپ کو؟ ذرا دیکھیے کتنے گھنٹے گھور کے آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں؟ آپ کی پلکوں پر کس کا اختیار ہے؟ آپ کے بالوں پر کس کا اختیار ہے؟ کیا آپ اپنے بال جو ہے روک سکتے ہیں؟ کیا اپنے ناخن کی جو افزائش ہے اس کو روک سکتے ہیں؟ ناخنوں پر کس کی حکومت ہے؟ خون کی نالیوں میں کس کی حکومت ہے؟ دل کی دھڑکن پر اور نفس پر کس کی حکومت ہے؟ تو یہ رب ہے، وہ رب ہے، وہ نظام چلا رہا ہے، اندر کی دنیا کا نظام بھی چلا رہا ہے، باہر کی دنیا کا بھی نظام چلا رہا ہے، رب ہے نا۔ اور تو اب یہاں مطالبہ کیا گیا اعبدو، اسی کو الہ مان لو، اسی کی عبادت کرو جو تمہیں پال بھی رہا اور اس سے پہلے تمہاری کر چکا ہے۔